صحابہ کرام کا معیار محبت کیا ہوتا تھا، آج ہمارا معیار محبت اور پسند کیا ہے؟ صحابہ کرام کس نظریے سے دشمنی رکھتے تھے اور کس نظریے کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے، اس واقعے کو بھی سننا اور پھر اپنی زندگی کو سامنے رکھنا کہ ہم کس معیار پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی کا نام ہے، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، عمیر بن وہب۔ غزوہ بدر کے اندر اس نے کافروں کو، مشرکین مکہ کو بہت بڑی سپورٹ کی، ہر طرح سے ان کی امداد کی، لیکن غزوہ بدر کے اندر رب کائنات نے مسلمانوں کو فتح یابی سے ہمکنار کیا اور کافروں کے 70 واصل جہنم ہوئے اور ان کے لاشوں کو نبی علیہ السلام نے کنویں کے اندر ڈال دیا۔ اسی عمیر بن وہب کے بیٹے کو نبی علیہ السلام قیدی بنا کر مدینہ لے گئے۔ اب عمیر بن وہب اپنے گھر سے باہر نکلا، صفوان بن امیہ سہن کعبہ میں بیٹھا ہوا ہے اور عمیر بن وہب اس کے پاس آتا ہے۔ صفوان بن امیہ کہتا ہے کہ ہمارے بڑے بڑے چلے گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بڑا سلوک کیا، ان کے لاشوں کو کنویں کے اندر ڈال دیا۔ جو ایک درد اور کیفیت ہوتی ہے وہ بیان کرنے لگا عمیر بن وہب کے سامنے اور کہنے لگا کاش کوئی میرے پاس ایسا بہانہ ہوتا، کوئی ایسا ہیلا ہوتا، میں مدینہ جا کر اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو باز اللہ قتل و شہید کر دیتا، اور کوئی ایسا بہانہ میرے پاس نہیں۔ اتنے میں عمیر بن وہب نے صفوان بن امیہ کی اس بات کو سن کر کہا کہ اگر مجھے اپنے بال بچوں کی فکر نہ ہوتی اور جو لوگوں کا میں نے قرضہ دینا ہے اس کی فکر نہ ہوتی تو میرے پاس ایک بہانہ تھا اس نبی کے پاس جانے کا، کیونکہ میرا بیٹا اس کے پاس قیدی ہے، تو میں جا کر معاذ اللہ اس نبی کو قتل کر دیتا۔ موقع غنیمت جانتے ہوئے صفوان بن امیہ نے کہا ارے اس دو ٹینشوں کو، دو پریشانیوں کو میں دور کر دیتا ہوں، تیرے گھر بال کی ذمہ داری بھی میں اٹھاتا ہوں، تیرے قرضے کی ذمہ داری بھی میں اٹھاتا ہوں، لہذا تو اسی بہانے کا فائدہ اٹھا اور مدینے میں جا اور معاذ اللہ اس فائدے سے اٹھا کر اس نبی کو قتل کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تلوار تیار کی گئی، زہر کے اندر اس کو بجھایا گیا، زہر لگایا گیا، انتہائی خطرناک زہر لگایا گیا، اور عمیر بن وہب نے کہا صفوان یہ بات تیرے اور میرے درمیان رہنی چاہیے، کسی اور تیسرے کو معلوم نہ ہونی چاہیے۔ بس یہ معاہدہ ہوا، عمیر روانہ ہوا، سرزمین مدینہ میں جب داخل ہوا، حضرت عمر فاروق اپنے دوستوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھے تھے، جب عمیر بن وہب پر آپ کی نگاہ گئی، یہ روایت کے اندر الفاظ آئے ہیں، عمیر نے کہا یہ کتا اللہ کا دشمن یہاں کیا کر رہا ہے؟ اب معیار محبت بھی بتاؤں گا، معیار دشمنی دیکھیں، معیار نفرت دیکھیں۔ آپ نے کہا یہ اللہ کا دشمن یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے تو غزوہ بدر میں مسلمانوں کے خلاف کافروں کو بڑا سپورٹ کیا اور کافی نقصان ہوا مسلمانوں کا۔ دوڑ کر نبی علیہ السلام کے پاس گیا، یا رسول اللہ عمیر بن وہب آیا ہے، غزوہ بدر میں جس نے قریش مکہ کو بہت بڑی سپورٹ کی۔ آقا نے فرمایا کچھ نہیں ہوتا، اسے آنے دو۔ حضرت عمر فاروق نے 2-3 صحابہ کو کہا کہ تم نے نبی علیہ السلام کے بعد بیٹھنا ہے، کہیں خبیث کے ارادے برے نہ ہوں اور وہ نبی علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچائے۔ حضرت عمر فاروق نے عمیر بن وہب کو بلایا، اندر آیا، آپ کا فرمایا عمیر کیسے آنا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ، سنے نہیں کہا میں ادب کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے آیا ہوں کہ میرا بیٹا آپ کے پاس قیدی ہے، اس کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے آیا ہوں۔
आका ने फरमाया फिर तलवार किस लिए लाया है? अर्ज की कि आपको पता है कि हम जंगी लोग हैं, सफर तवील था, इसलिए अपनी हिफाजत के लिए लाया हूं। आका ने फरमाया और कोई बात नहीं? उसने कहा नहीं। आका ने फरमाया फिर सोच, किसी और इरादे से तो नहीं आया? उसने कहा नहीं। आका ने फरमाया वो जो काबा के अंदर, काबा के साए में बैठकर सुफियान और तूने मुझे कत्ल करने का मंसूबा बनाया था, वो किधर गया है? कुर्बान जाए आका के इल्म पर, इल्म नबुव्वत पर, इल्म मुस्तफा पर, कि आका ने उसको बता दिया कि तुमने और सुफियान में आपस में बैठकर मक्का में क्या बातें की थी। आका ने फरमाया था तूने कहा था मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरे पर कर्ज है, सुफियान ने जिम्मेदारी उठाई और तू ये तलवार जहर में बुझाकर मुझे कत्ल करने के इरादे से आया है। आका का ये मौजज़ा देखकर मैं कदमों में गिरा, कहा या रसूल मुझे कलमा पढ़ा दे। कलमा पढ़ा। अब जब उमैर बाहर निकला, मिलाद में आने वालों ये मियाद रखो, मिलाद भी मनाते हो, आका के गुस्ताखों के साथ चाय भी पीते हो, मिलाद भी मनाते हो, मिलाद ना मनाने वालों के साथ दोस्ती भी रखते हो, मिलाद भी मनाते हो, जो कहते हैं मिलाद नहीं लिखा उनके साथ चलते फिरते भी हो। ये इश्क मोहब्बत नहीं, इश्क मोहब्बत करनी है, दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मूम या संग हो जा। ये वो मैदान है, इश्क रसूल में दो रंगी नहीं चलती, मोहब्बत रसूल में दो रंगी नहीं चलती, या मूम हो जा या संग हो जा। जैसे सहाबा किराम ने करके दिखाया। उमैर बिन बाप जब बाहर निकले, वो उमैर थे जब आए थे, हजरत उमर के अल्फाज थे, ये कुत्ता अल्लाह का दुश्मन क्या करने आया है। जब आए अपने सीने से लगाया और कहा मेरे दोस्तों सुन लो, उमैर जब मक्के में आया था खंजीर से भी ज्यादा मुझे बदसूरत नजर आ रहा था, खंजीर से भी ज्यादा बदसूरत नजर आ रहा था। अब जब नबी की निस्बत इसे मिल चुकी है, मुझे अपने बेटों से भी ज्यादा प्यारा लग रहा है, अपने बेटों से भी ज्यादा प्यारा लग रहा है। अरे ये था सहाबा किराम का मियार मोहब्बत, मियार इश्क, मियार निस्बत, कि जिसे मुस्तफा से निस्बत न होती उसे इस अल्फाज से याद करते, जिसे आका के कदमों से निस्बत हो जाती सहाबा उसको अपने सीने से लगा लेते।